آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرانے جا رہا ہوں کہ سن کر آپ بھی بہت حیران ہوں گے. سب سے بڑی بات ہے کہ پی ایچ ڈی کر کے آج وہ جو ہے ایک اپنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. مجھے بتائیے گا کہ آپ جس وقت چھٹی کلاس میں تھے آپ نے اسکول چھوڑ دیا تھا, اس کے بعد آپ اپنے والد کے ساتھ کام بھی سیکھا, آپ نے مستری کا کام سیکھا, تو وہ کیا وجہ بنی تھی آپ؟ میرے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں تھی. میں کہتا تھا کہ میں نا اپنا کام خود کروں. خودداری کہہ لیں, ویسے والدین کے ساتھ خودداری ہوتی نہیں ہے, لیکن بس میرا دل تھا کہ میں کام کروں اور اپنا خود کماؤں اور خود اپنے ہاتھ سے جو ہے نا کما کے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میں نے 6 سال بعد دوبارہ داخلہ لیا تو مجھے ہی کے سپیلنگ نہیں آتے تھے, اتنی حالت تھی. اور اللہ کا شکر ہے, پھر اللہ نے اتنا کرم کیا, میں نے اتنی محنت کی اور میں نے پھر اسی اسکول میں گورنمنٹ گوسیا اسکول سے 1984 میں 640 نمبر لے کر اپنے اسکول میں نے ٹاپ کیا. اس کے بعد پھر ایک دفعہ انٹر ہو گیا تعلیم میں, اس کے بعد ایف ایس سی کی, بی ایس سی کی, اس کے بعد پھر گورنمنٹ جاب میں آیا. سال میں نے رہا اور وہاں سے بی ایڈ اور ایم اے کی, وہاں سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد پھر ہم نے انشاءاللہ ایم ایڈ کیا. ایم ایڈ کے بعد پھر کچھ عرصہ چلتا رہا پڑھائی کا سلسلہ. ہم نے ایم فل اور پھر اس کے بعد جو ہے پی ایچ ڈی کیا یونیورسٹی آف لاہور سے. ماشاءاللہ آپ نے تو پی ایچ ڈی کیا, پھر ماشاءاللہ بچوں کو بھی آپ نے اچھی تعلیم دلوا دی, اور یہ والدین کے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہوتی ہے. بتائیے گا کرکٹ کیسی رہی ہے آپ کی؟ کرکٹ الحمدللہ میری جو ہے اتنی زبردست رہی ہے جتنی میری تعلیم رہی ہے. تو پھر جب میں باہر پریکٹس کرتا تھا تو استاد صادق صاحب مجھے دیکھتے تھے, تو انہوں نے مجھے بلایا, اور یقین کر جب انہوں نے بلایا تو میں نے ایسی پرفارمنس دکھائی کہ میں خود ٹھیک نہیں اسکول کے, مجھے اعزاز حاصل ہے کہ 2 سال کیپٹن بھی رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرانے جا رہا ہوں کہ سن کر آپ بھی بہت حیران ہوں گے. حیران اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے محنت کی ہے, جس طریقے سے اسٹرگل کی ہے, جس طریقے سے وہ یہاں پر پہنچے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ پی ایچ ڈی کر کے آج وہ جو ہے ایک اپنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. محمد صادق قمر صاحب سے بات کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اسٹیپ جو طے کیے. انہوں نے میٹرک سے پہلے جو ہے اسکول چھوڑ دیا تھا, اور وہاں پر یہ اپنے والد کے ساتھ ایک مستری کے کام میں لگے, اور وہاں پہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مستریوں کو کام بھی کیا, اور مستریوں کو کام کرنے کے بعد اپنا مکان بھی انہوں نے تعمیر کیا, خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے تعمیر کیا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی قمر صاحب, پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کیا. بتائیے گا کہ کہاں سے آپ نے آغاز کیا تعلیم کا, اور کون سے اسکول سے کیا, کس طریقے سے جو سے آپ کے استاد جو سے آپ کے ساتھ تعاون کرتے تھے, اور کس طرح محنت کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ کا بہت شکریہ راؤ صاحب, جو آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے 1978 میں جب میری والدہ فوت ہوئیں تو میں نے اس وقت میٹرک میں تھا, تو وہ میں نے تعلیم کا سلسلہ چھوڑ دیا. میرے بھائیوں نے وہ مجھے کہا کہ آپ پڑھ لیں, لیکن میں بدقسمتی سے اس وقت اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا. پھر میں کامرا کمپلیکس جو ہے وہاں پر چلا گیا, اپنے بھائیوں کے ساتھ کام کیا, اور میری جو بھابیاں تھیں انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ بڑا تعاون کیا. تو میں نے پھر غوثیہ اسکول سے میں دوبارہ داخلہ لیا, اور وہاں سے پھر میں نے, اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میں نے 6 سال بعد دوبارہ داخلہ لیا تو مجھے ہی کے سپیلنگ نہیں آتے تھے, اتنی حالت تھی. اور اللہ کا شکر ہے, پھر اللہ نے اتنا کرم کیا, میں نے اتنی محنت کی, اور میں نے پھر اسی اسکول میں گورنمنٹ گوسیا اسکول سے 1984 میں 640 نمبر لے کر اپنے اسکول میں نے ٹاپ کیا. اس کے بعد پھر ایک دفعہ انٹر ہو گیا تعلیم میں, اس کے بعد ایف ایس سی کی, بی ایس سی کی, اس کے بعد پھر گورنمنٹ جاب میں آیا. اس کے بعد میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی دلہ والا پرائمری اسکول میں, وہاں 3 سال میں نے رہا, اور وہاں سے بی ایڈ اور ایم اے کی, وہاں سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد پھر گورنمنٹ ہائی اسکول ٹھیکریاں میں آ گیا 1996 میں. 1996 میں یہاں سے جو ہے اصل میرا کریئر شروع ہوا, اور اس دوران پھر اپنے اسکول کی ٹیم کا میں کرکٹ کا کوچ بھی بنا. اس کے بعد بڑے ہم نے جو ہے وہ یہ مدثر خان جو ہے یہ بھی میرے ہاتھوں سے ہی تیار کیا ہوا ہے کرکٹ میں, ان کے بھائی وکیل خان, اور بھی بہت سارے ہم نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی.
ڈویژن لیول تک ہم کھیل کے آتے رہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی میں نے 3-4 دفعہ جو ہے وہ فرسٹ پرائز لیا اپنے ضلع میں. اور اس طرح پھر تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا. ہمارے ایک چودھری طارق صاحب ملک صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے ہمیں تانے دے دے کر نا تو ہمیں کہا کہ ایم ایڈ کرو. پھر ہم نے انشاءاللہ ایم ایڈ کیا. ایم ایڈ کے بعد پھر کچھ عرصہ چلتا رہا پڑھائی کا سلسلہ. ہم نے ایم فل اور پھر اس کے بعد جو ہے پی ایچ ڈی کیا ہے یونیورسٹی آف لاہور سے. 14/10/2023 کو میرا یہ وائبہ ہوا اور اللہ کا شکر ہے کامیابی سے ہوا. اب الحمدللہ میں ماشاء اللہ. سر یہ تو آپ کی ایک تعلیم کے متعلق آپ نے اپنی پوری داستان جو سی بتائی. مجھے بتائیے گا کہ آپ جس وقت 6ٹھی کلاس میں تھے آپ نے اسکول چھوڑ دیا تھا, اس کے بعد آپ اپنے والد کے ساتھ کام بھی سیکھا, آپ نے مستری کا کام سیکھا, تو وہ کیا وجہ بنی تھی آپ؟ وہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں جو ہے نا میرے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں تھی. میں کہتا تھا کہ میں نا اپنا کام خود کروں. خودداری کہہ لیں, ویسے والدین کے ساتھ خودداری ہوتی نہیں ہے, لیکن بس میرا دل تھا کہ میں کام کروں اور اپنا خود کماؤں اور خود اپنے ہاتھ سے جو ہے نا کما کے کھاؤں. تو اس میں یہ تھا. ادروائز میرے بھائی, میرے والدین جو میرے بزرگ تھے, انہوں نے بڑی مجھے سپورٹ کیا. تو ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں تک کہانی ختم نہیں ہوتی, باقی اس کے بعد ان کی شادی بھی ہوئی, شادی کے بعد بچے بھی ہوئے. ماشاءاللہ جو ان کے بچے ہیں وہ بھی پوزیشنیں لے رہے ہیں. ابھی ان کی ایک بچی ہے ہما رباب, اس نے ابھی پری میڈیکل میں جو ہے بہت اچھے نمبر لیے, 495 نمبر 555 میں سے لیے ہیں. اور پنجاب کالج جو لالا موسیٰ ہے اس میں اس نے ٹاپ کیا ہے. اور اس سے پہلے بھی میٹرک میں اس نے ڈوئے اسکول سے 1034 نمبر لے کر ٹاپ کیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر بتائیے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری 7 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے. اور بیٹیاں 2 بڑی بیٹیاں جو میں نے ان کی شادی کر دی ہے. ایک میری بیٹی نے ایم ایس سی فزکس کیا ہوا تھا, اس کی شادی ابھی کیا ہم نے. اور ابھی جو میرا بیٹا ہے اس نے بی ایس آئی ٹی کیا ہے. ابھی ایک میری بیٹی نے بی ایس کمپیوٹر کیا ہے. ابھی میری ایک بیٹی جو ہے بی ایس انگلش کر رہی ہے. اور اس کے بعد یہ ہما ہے جو پری میڈیکل میں ہے. اور اس سے 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں, وہ ایک 8ویں میں ہے, ایک 4 میں ہے. الحمدللہ بہت اچھا. ہمارے گھر میں صرف ایک ہی کام ہے, پڑھنا, اسکول جانا, کالج جانا, یونیورسٹی جانا, آ کے پڑھنا, کھانا کھانا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کرنا. بس اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. صاحب بتائیے گا, بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے کہ ماشاءاللہ آپ نے تو پی ایچ ڈی کیا, پھر ماشاءاللہ بچوں کو بھی آپ نے اچھی تعلیم دلوا دی, اور یہ والدین کے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں, 7 بیٹیاں جو سی ماشاءاللہ آپ کی ہیں, اور ساتوں کے ساتوں ماشاءاللہ جو سا انہوں نے ایک اچھی تعلیم حاصل کی. صاحب ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ جس وقت انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے اس کے پاس ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں. ماشاءاللہ آپ کی تو 7 بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک آپ تعلیم کو جو سا لے کر چل رہے ہیں, اور آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, تو کیا فیل کیا آپ نے تعلیم کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے ٹائم نکالا آپ نے, اور کس طریقے سے تعلیم کو جو ہے آپ آگے لے کے چلتے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جاب بھی کرتے رہے آپ, کس طریقے سے ممکن ہوا یہ جی سب سے پہلے تو میرے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ہوا. اور اس کے بعد جو ہے وہ میری فیملی نے میرا بھرپور ساتھ دیا, اور وہ میں ہر موڑ پر وہ میرے ساتھ تعاون کرتے رہے. لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ میں خود بڑا کمیٹڈ تھا. سارے کام جو ہے وہ میں جو ان کے ہوتے تھے وہ بھی کرتا تھا, اور اپنے لیے بھی رات کو ٹائم نکالنا اپنی پڑھائی کے لیے بھی. بتائیے گا کہ اب آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے, پی ایچ ڈی کے بعد جو ہے آپ جاب بھی کر رہے ہیں, جاب کدھر کر رہے ہیں آپ؟ میں جی قائد اکیڈمی لالا موسیٰ, اس کے ساتھ جو پہلے لیب اسکول ہوا کرتا تھا, پھر اسے ایکسیلنٹ کہا گیا, نارمل اسکول, ماڈل اسکول, یہ سارے جب نام پرانے تھے اس کے, اب اس کا نام ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول, جو ڈی پی ایس کے ساتھ ہے. جو وہ ڈی پی ایس والے جو ہیں وہ تو انہوں نے پرائیویٹ کیا نا, تو وہاں پر اب میں سائنس ٹیچر ہوں. اور اللہ کا شکر ہے پچھلے سال ہمارا جو میں آیا ہوں 21/7/2022 کو میں ادھر آیا ہوں. آج بھی میں بچوں کو میں کہتا ہوں 8 بجے آنا, آدھا گھنٹہ 0 پیریڈ میں شروع سے, سر جانتے ہیں ملک جوید صاحب, میں شروع سے 0 پیریڈ لیتا ہوں. اب بھی میں نے اگر انہیں کہا ہے نا 8 بجے آنا ہے, تو میں 7:45 بجے خود وہاں ہوتا ہوں. ٹائم کی پابندی کرتے ہیں, ٹائم کی پابندی. اور اس کے بعد بچوں کو ہمیشہ یہ حوصلہ دے کے رکھتے ہیں کہ بیٹے آپ پڑھ سکتے ہیں. مجھے ایک اور بڑا فخر ہے,
آج تک کسی بچے نے میرے منہ سے یہ نہیں سنا کہ تم نالائق ہو، تم پڑھ نہیں سکتے، یہ نہیں سنا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یار تم تھوڑا سا نا وقت میرے خیال میں پڑھائی کو ذرا کم دیتے ہو، ذرا تھوڑا سا ذرا ٹائم دو یار اسے، تم کر سکتے ہو. تو الحمدللہ ایسے ایسے بچوں نے بھی پڑھا ہے اور آج مجھے جب ملتے ہیں تو بڑے خوشی ہوتی ہے. بتائیے گا کرکٹ کیسی رہی ہے آپ کی؟ کرکٹ الحمدللہ میری جو ہے اتنی زبردست رہی ہے جتنی میری تعلیم رہی ہے. میں نے جب میں ادھر آیا نا تو ادھر کرکٹ ٹیم کا میں انچارج بنا. پہلے اکرام ہاشمی صاحب ہوا کرتے تھے، تو پھر یہاں پر ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا غلام احمد مرزا. مجھے بڑا یاد ہے، وہ بہت اچھا کھلاڑی تھا. تو وہ میں نے کہا تھا کہ ٹریننگ میں خود کروایا کروں گا آپ کو نا، تو کسی نے مستی نہیں کرنی. وہ ایک دن میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، حالانکہ میں لیٹ نہیں ہوتا تھا، یہ مفصل خان جانتا ہے. تو وہ اس لڑکے نے کچھ مستی کی. ایک لڑکے نے مجھے بتایا سر جی وہ ڈسپلن نہیں اس نے شو کیا، میں نے اسے نکال دیا. تو وہ بڑا پھر اس نے کوشش کی کہ مجھے دوبارہ ٹیم میں رکھا جائے. میں نے کہا نہیں، جو ڈسپلن ہے وہ پہلے، کیونکہ کھیل سکھاتا ہی ڈسپلن ہے. اگر آپ پہلے ہی سیڑھی پہ ہی رہ گئے ہیں تو نہیں. تو بہرحال یہ میرا ایک واقعہ تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے پھر جب ٹیم بنائی تو آج بھی ٹھیکریاں اسکول کے جو ہے نا دفتر، وہ اس چیز کا غماز ہے کہ جناب وہ کہ ہم نے کتنی کامیاب کرکٹ کھیلی. اس میں یہ تھا کہ نہ ہمارے پہلے میرے کوچ بننے سے پہلے نہ کوئی کپ تھا، اور جب سے میں نے چھوڑا، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو جب میں نے چھوڑا اس کے بعد بھی ابھی تک انہوں نے کوئی کپ نہیں. تو سر یہ اتنی دلچسپی آپ کی کرکٹ میں تھی تو آپ نے کیوں نہیں جو سا اوپر کی سطح پر جو سا آپ اس کو لے کر گئے؟ وہ گھریلو مجبوریاں تھیں، وہ اس وجہ سے نہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ میرے بڑے ہونہار کیپٹن ہوا کرتے تھے مفصل خان صاحب. یہ 2 سال رہے اور ہم نے 2 سال ہی ضلع جو ہے وہ ون کیا تھا. اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی تھے وکیل خان صاحب. وکیل خان جب لاسٹ میچ ہم نے ماڈل کے ساتھ کھیلا تو وہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا. اس کے بعد وہ میں یہاں پر اسے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ اتنا ابھی جاہلانہ پن ہے کہ کرکٹ کا کہ وہ میں نہیں یہاں پر شیئر نہیں کرتا. لیکن الحمدللہ ہم نے یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کبھی یہ چھوٹی موٹی ٹیمیں ہوتی نا، ہاں جی ٹورنامنٹ کے ڈراز پڑھنے نا، ہاں جی کس کے ساتھ میچ ہے جی، ٹھیکریاں اسکول کے ساتھ میچ ہے، چھوڑو ان سے کون جیتنا ہے آپ نے، چھوڑو رہنے دو، گھر میں بیٹھو اور پڑھو اپنا. مشرق خان اب بتائیے گا آپ کرکٹ میں کتنا عرصہ کھیلتے رہے اور کرکٹ کو کس طرح جو سا دیکھتے رہے اور کرکٹ کیوں چھوڑ دی؟ 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا میں، اور حالانکہ وہ میرے پڑھائی کے دن تھے. تو پھر جب میں باہر پریکٹس کرتا تھا تو استاد صادق صاحب مجھے دیکھتے تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا. اور یقین کر جب انہوں نے بلایا تو میں نے ایسی پرفارمنس دکھائی کہ میں خود ٹھیک نہیں اسکول کے مجھے اعزاز حاصل ہے کہ 2 سال کیپٹن بھی رہا ہوں اور ضلع ون کر کے آیا ہوں. اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے سر مدر صاحب ہوتے تھے، وہ یہ بڑے بال رکھنی نا ان کے بڑے خلاف تھے. تو خلاف تھے، انہوں نے سفارش کری تھی کہ 10ویں میں کہ ان کے آخری سال ہے تو ان کے بال بڑے رہنے دو. تو یہ صادق صاحب نے میری بڑی سفارش کروائی تھی. اور الحمدللہ کرکٹ بڑی کھیلی ہے. میں کلب میں کہتا سب فیئر کرکٹ کھیلی، اور صادق صاحب کی بدولت یہ مجھ سے بہت پیار بھی کرتے تھے اور میری محنت کو یہ سجاتے بھی تھے. تو الحمدللہ یہ مجھے بڑا اعزاز ہے کہ میں 2 سال کیپٹن بھی رہا ہوں اور 2 سال لگاتار کرکٹ بھی کھیلی اور ضلع بھی ون کر کے آیا. تو میں آپ لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جو ہے جتنی پڑھائی کر سکتے ہیں پڑھائی کریں، تاکہ ہم اپنا بھی اپنے والدین کا اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں. اس کے ساتھ اجازت دی ہے اپنے کا راؤ رفیق، محمد شفیق، ملک جوید صاحب کو اور محمد نیان کو، بشیر خان کو. اللہ حافظ.